ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق اللہ خالقنا العظیم۔ قرآن پاک میں دیکھیں دعائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دعا کہاں لکھو یہ لکھو، میں نے بولا بھائی قرآن پاک پڑھو ذرا۔ یہ نوجوان ایک ظالم بادشاہ سے جا رہے ہیں تو لیکن دعا کرتے ہیں، ربنا مل کے دعا کرتے ہیں، واحد نہیں، یہ جمع کی دعا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب پیدا فرما۔ تو ترجمہ ہے، واقعہ اصحاب کہف شروع ہو رہا ہے کہ ام حسبتا، اے مخاطب کیا تمہیں معلوم ہوا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے اور کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانی میں سے ایک عجیب نشانی تھی کیا کہ وہ غار میں انہوں نے یہ وقت گزارا 63۔ ارے زمین و آسمان میں سے دگنی چگنی بڑی بڑی نشانی ہے۔ اذ جب اول فتیتو، کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، الی الکہف کا معنی غار، جب وہ نوجوان ایک ظالم بادشاہ سے پناہ لینے کے لیے غار میں آئے، ایمان کو بچانے کے لیے، فقالو سب کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ یہ دعا تھی انہیں کہ آتنا، عطا فرما ہمیں من لدنک، اپنے طرف سے، اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، ہمیں رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ کیا تمہیں معلوم ہوا، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ام حسبتا، یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے اللہ کریم نے اپنے عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف تھے، جس میں اصحاب کہف موجود ہیں۔ یہ حوالہ تفسیر حازن میں موجود ہے۔ تو کہ قیامت تک آنے والے، کیونکہ یہ بہترین امت ہے۔ کون سی امت؟ حضور کی امت۔ سورۃ نمبر 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہتر، ازل سے تم بہتر امت ہو، کیونکہ تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، تمہیں لوگوں کے لیے اس زمین پہ آباد کیا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ سورۃ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ آیت ہمیشہ یاد کرو کہ مسلمان ایک دوسرے کے مرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روک دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ دوسرے پارے میں ہم پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، افراط اور تفریط سے خالی بہترین امت یہ ہے، اور یہ قیامت تک
اس میں ایک گروہ راہ راست پر رہے گا. بھٹکنے والے بہت ہوں گے لیکن راہ راست پر اس میں گروہ رہے گا. اللہ اسی میں وہ جماعت اہل سنت جو اہل سنت و جماعت میں ہمیں اللہ تعالیٰ رکھے. اس اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، ارشاد فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے اپنے کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما، یہ دعا تھی. اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما. ہم مانگنے والے، ہم مسلمان میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اصحاب کہف کے متعلق قوی ترین قول یہ ہے کہ وہ 7، ویسے کئی اقوال ہیں لیکن یہ 7 افراد ہیں، اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں جو خازن میں ہیں ان کے نام مکسلمینا اور یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینوس، اور چھٹا تھا زونوانس، اور 7واں تھا کشفیرتو تنونس، اور ان کے کلب کا نام تھا قطمیر. اور اس کے بارے میں لوگوں نے بڑے بڑے وہ بھی لکھے ہیں کہ یہ اگر جہاز میں ہو، کشتی میں ان کے نام رکھ لیے جائے، جہاں آگ لگی ہو، یہ صرف ان کے ناموں کی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے. جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے برکات. اکثر مفسرین کی نزدیک اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوا، اور بعض مفسرین کی نزدیک یہ واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے. مختلف اقوال ہیں کیونکہ کسی صریح حدیث میں اس کا ذکر ایسے نہیں ہے کہ کب تھے کیا نہیں تھے. نہیں، قرآن میں ایک اجمالاً ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے بندگی کے لیے پہاڑوں میں نکل گئے بادشاہ ظالم کو، یعنی اپنے جان کی قربانی دے کر. ابھی اس کا واقعہ تھوڑا تفصیلاً آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. اور اس کا ذکر اہل کتاب کے مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے بڑے توجہ کے ساتھ ان کے حالات محفوظ رکھے ہیں. اور اس لیے مشرکین مکہ کو کہا اگر یہ نبی ہے تو ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کے بارے میں کیا واقع ہے. اگر نبی ہے تو بتا دے گا کہ وہی خدا آئے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں بتا سکے گا. روح اور ذوالقرنین اور یہ واقعہ. تو بہرحال یہ واقع کس زمانے میں رونما ہوا، اس کی اصل حقیقت تو ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے. البتہ ہم یہاں معتبر مفسرین کی طرف سے کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ اس واقعے کے بعض تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء معززین میں سے ایماندار لوگ تھے. افسوس ایک ہوتا ہے جیسے افسوس نا، اسی طرح ہے لیکن افسوس، افسوس ہم کہتے ہیں نا افسوس، حمزہ کے اوپر پیش لگا دو. افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء معززین میں ایماندار لوگ تھے. ان کے زمانے میں دقیانوس ظالم کافر نامی ایک بادشاہ، بڑا جابر بادشاہ تھا، جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا. دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف وہاں سے اپنا شہر، اپنی فیملی چھوڑ کر بھاگے اور قریب پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے. وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے. بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر، دقیانوس کو پتہ چلا کہ انہوں نے پناہ لیے، تو اس نے حکم دیا
کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دو تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہاں ان کی سزا، یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے ایک کام جس کے سپرد کیا گیا تھا یہ کام، وہ نیک آدمی تھا، اس نے اس اصحاب کہف کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھا اور صندوق میں دیوار کے نیچے جو ہے محفوظ کر دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی اس نے محفوظ کرا دی گئی اس شخص نے، کہ غار میں ہے، بادشاہ نے بولا بند کر دو کہ یہاں پہ ختم ہو جائے، اس نے دیوار کھینچی، پوری تاریخ، نام، سب کچھ لکھا۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانہ گزرے، سلطنت بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرمان روا ہوا جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہوئے۔ بعض مسلمانوں میں کتنے فرقے بن رہے، ابھی دن بدن بن رہے، کوئی کہتے تراوی نہیں ہے، کوئی کہتے دوا نہیں ہے، کوئی کہتے صالح ثواب نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے فلاں ہے، تو کوئی کہتے فلاں ہے، کوئی کہتے عذاب قبر نہیں ہے۔ یہ فرقے آ رہے ہیں، دین میں کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہ میں دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اس زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرامگاہ کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرحان و شادمان، خوشی اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود، ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کو لائیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی خبر لائے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر یملیخا کو تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ، یہ تو عجیب سے منظر ہے، کوئی کم عرصہ تو نہیں ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامت ہے، شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کے دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں سال پہلے ختم ہوا تھا۔ اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا کہ ایسے بھی کوئی نوٹ ہوتا ہے۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ چڑھا ہے کہ یہ پیسے وہاں سے لے کر آئے، چنانچہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی اسے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ یملیخا سے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کس طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں، ہم بوڑھوں نے نہیں دیکھا، تو جوان نے کیسے دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ چلو میں بتاتا ہوں، یہ بتاؤ کہ وہ پوچھا کہ دقیانوس کس حال و خیال میں؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، دقیانوس کون ہے؟ سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ، اس کا نام گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے
جام بچار کے غار میں گئے تھے، اور آج تم کہتے وہ سینکڑوں سال گزر گئے، اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیں ہیں، چلو میں تمہیں اس سے ملا دوں۔ حاکم و شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخہ کے انتظار میں تھے کہ اب روٹی لے کر آئے گا۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ یملیخہ پکڑ گئے، اور وہ اس نے نشاندہی کی کہ آؤ دوسرے بھی ادھر ہیں، اور دقیانوسی فوج جو ہے ہمارے جستجو میں آ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم کی حمد میں مشغول ہو گئے، اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے، اور یملیخہ نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے، اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندگی کی دلیل جو ہے اور نشانی وہ بن جائے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی پر آمد ہوئی، اس تختی میں برآمد ہوئی وہ تختی جس پر اس نے تاریخ لکھی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا ہوا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا، اور لوگ اللہ کریم کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاق دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا، اور لشکر الہی اور شکر الہی کا اس لشکر کے ساتھ جو ہے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا جو اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دے، قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے، جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خوابگاہوں اسی جگہ کے طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے۔ اللہ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ایک وہ ہے ان کے اجساد کو محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ قرآن میں بھی الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا، اور ایک خوشی کا یہ فیضا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانی اللہ کریم نے ان لوگوں کو دے دی، اور کہ یہ 300 سال کے بعد یہ بعد میں واقع آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے عرصے اس غار میں رہیں، اور آج لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کریم نے یہ دکھایا کہ دیکھیں میں بغیر کھانے پینے، یہ میری قدرت ہے۔ ان اللہ والوں کی کرامت تھی کہ بغیر کھانے پینے اتنا عرصہ کچھ نہیں، وہ بالکل تر و تازہ، کہ یہ اللہ کی قدرت تھی، اور کہ میں موت کے بعد بھی لوگوں کو ایسے زندہ کروں گا۔ اور یہ دکھایا کہ دیکھے جن کو ایمان کی فکر ہوتی ہے تو نہ فیملی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ جائیدادوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آخری وقت میں خوش نصیب انسان وہ ہوگا، پھر شہروں میں فتنے برپا ہوں گے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بکریاں لے کے پہاڑی کی چوٹی پر چلا جائے گا، وہاں اپنی زندگی کے حیات مستعار کے رات دن گزار کر کے مجھے راضی کریں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب فتنے برپا ہوں، میں خود یہ سوچتا ہوں کسی درختوں میں جنگلوں میں نکل جائیں گے، پتے کھا کھا کے بھی وقت گزر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے بچائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے کہ انسانوں میں دن بدن فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ اب غیروں سے ہم اتنے پریشان نہیں جو اپنوں نے پریشان کیا، آپس میں ہم متفق نہیں ہو رہے۔ چلو اسرائیل سے یا غیر مسلموں سے تو دیکھیں گے، وہ اس سے تو لڑنا بھی مزہ ہے، ہاں جہاد ہے نا، لیکن اپنوں سے لڑنا
کہ حضور نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مرنے والا بھی جہنمی ہے اور مارنے والا بھی جہنم ہے، کہ مسلمان سے کیوں لڑے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے۔ حضور کا یہ فرمان بہت سنتے ہیں کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو حضور نے فرمایا یہ مارنے والا، اب صحابہ نے پوچھا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے تو مارا لیکن مرنے والا کیوں؟ بولا یہ بھی تو اس کو مارنے کی طرف ہے، اس نے بھی عزم کیا ہوا تھا کہ میں اس کو مارتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ایسے آفات سے بلیات سے بچائے، بلکہ ایک دوسرے کے جان و مال و آبرو کے محافظ بنائے۔ پیارے اللہ، اس قرآن کو زندگی بھر سننا، اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔